کرنے جائے آج کل 5 لاکھ روپے لگتے ہیں، اور عمرے کے لیے کم سے کم 1 لاکھ تو لگے جاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ان مساجد میں آنے کی ہے، ان مساجد کو دیکھنے کی ہے۔ یہ مساجد بڑی فضیلت کی جگہ ہیں، اس لیے آپ حضرات یہاں تشریف لائے، اس اشرف الہدایت کی مسجد میں آئے، اس کے سنگ بنیاد میں آئے۔ آپ کا آنا مبارک ہے، قدم قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ مساجد کے لیے جتنی دور کا کوئی سفر کرتا ہے اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ان مسجدوں میں سب سے پہلی مسجد تو مسجد حرام ہے، جسے بیت اللہ بھی کہتے ہیں۔ وہاں نماز پڑھے اس کا بہت ہی ثواب ہے، وہاں 1 نماز سے 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ پھر مسجد نبوی میں نماز پڑھو تو وہاں 50,000 کا ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ نسبتوں کا فرق ہو جاتا ہے۔ یوں تو یہ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ان مساجد کو بنانے کا حق اہل ایمان کو ہے۔ مومن ان مسجدوں کو بنائیں گے اور مومن ان مسجدوں کی تعمیر کریں گے، مومن ان مسجدوں کو آباد کریں گے۔ تو مومن کا گویا کہ درجہ ایک بڑا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خاص کیا ہے کہ تم آؤ ان مساجد کی تعمیر کرو، ان مساجد کو آباد کرو۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ مساجد کو آباد کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کا اونچا مقام ہے۔ میں بات کر رہا تھا نسبت کی۔ دیکھو جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اس چیز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی مساجد، بیت اللہ اللہ کا گھر، کلام اللہ اللہ کا کلام، اللہ کی طرف نسبت ہوئی کلام کی تو یہ کلام سارے کلاموں سے بڑھ گیا۔ دنیا میں جتنے بھی کلام ہیں، جتنی بھی بات چیت ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں سے بڑی کتاب اللہ کی کتاب ہے، جسے کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن شریف کہتے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی کتاب ہے۔ ایسے ہی بیت اللہ اللہ کا گھر تو وہ سب سے بڑا گھر ہے۔ پھر یہی مساجد، ان کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی مساجد اللہ، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اس معنی کر ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کی وقت ہمارے گھروں سے کہیں زیادہ بڑی ہوئی۔ ایسے ہی ہماری یہ مسجد، اس مسجد کی نسبت گویا کہ اس اشرف الہدایت کی طرف ہو رہی ہے۔ اشرف الہدایت جو یہ مدرسہ ہے، کبھی اس کا سنگ بنیاد اور کبھی اس کے بانی ہمارے حاجی محمد اشرف صاحب تھے، تو ان کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ یہ مدرسے والے ان کی طرف نسبت کرتے ہیں تو نسبت بہت اعلیٰ اور عرفہ چیز ہوتی ہے۔ حضرت حاجی اشرف علی صاحب کا جو تعلق تھا وہ اہل اللہ، اولیاء اور صلحاء سے تھا، بڑی نسبت تھی ان کو۔ یہ کاشف العلوم جو آپ دیکھتے ہیں چھٹمن پور کا مدرسہ، وہاں کے بانی حضرت مولانا الحاج شریف احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت حاجی اشرف صاحب کا ان سے بڑا گہرا تعلق تھا، بڑا گہرا ربط تھا۔ ان کی ڈرائیوری کرتے تھے، جب وہ کہیں جاتے تھے تو انہیں گاڑی میں لے کر جاتے تھے، دہرادون جیسی جگہوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد میں حضرت حافظ عبدالستار صاحب، ساری دنیا جانتی ہے، بیت اللہ مکہ المکرمہ میں اور جنت المعلی میں ان کی قبر بنی ہے۔ بہت اللہ کے ولی تھے، اللہ کے قریب تھے، اللہ کے نزدیک تھے۔ ان کے ساتھ بھی ہمارے حضرت حاجی اشرف صاحب رہا کرتے تھے، ان کے خدمت میں جایا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نسبتیں بھی بڑی چیز ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے مولانا شہزاد صاحب
انہیں بھی گویا کہ یوں کہو اہل اللہ اور علماء سے تو نسبت ہے ہی، مگر ہمارے حاجی اشرف صاحب سے انہیں بڑی نسبت تھی، ان کے قریب رہتے تھے۔ آج اللہ نے ان کا مقام دوبالا کر دیا، بلند و بالا کر دیا۔ اللہ اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ ماشاءاللہ جماعتوں میں دیکھو تو آگے آگے نظر آتے ہیں، اور مسجد کے کام میں دیکھو تو آگے آگے نظر آتے ہیں، اور جو کام کل کرنے کا ہے اس کو آج کر دیتے ہیں۔ دیکھو اصل چیز یہی ہے، آج ہم لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ وقت کی قدردانی بہت بڑی چیز ہے۔ جن لوگوں نے وقت کی قدر کی ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے، اور جو قوم وقت کی قدر کرتی ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ آج مسلمان قوم اپنے وقت کی قدر نہیں کر رہی ہے، وقت کیا ہے کیا نہیں اس وقت کو نہیں پہچان رہی ہے۔ نہیں تو جب وقت کی قدر کیا کرتے تھے لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کیا کرتے تھے، ان کی نصرت کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے حضرت حافظ عبدالستار صاحب نانگلی یہ فجر کی نماز سے، فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جاتے اور پھر ٹہلتے، اور ٹہلتے ٹہلتے آپ کے چھٹمن پور میں جا کر فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے، یا کسی اور مقام پر پڑھ لیا کرتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے وقت کی قدر کی ہے، وقت کو ضائع نہیں کیا، وقت کو گنوایا نہیں۔ جو آدمی وقت کی قدر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدر کرے گا۔ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ آدمی ہر چیز کو خرید لے مگر وقت ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ الوقت اثمن من الذهب والفضة، سونے اور چاندی سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے وقت۔ سونے کو تو قیمت دے کر خرید لو، اور وقت چلا گیا تو چلا گیا۔ اس لیے اس وقت کو ضائع نہ کرنا چاہیے، اس وقت کو برباد نہ کرنا چاہیے۔ ہم لوگ وقت کو بہت برباد کرتے ہیں، وقت کا بہت ضیاع کرتے ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، بڑی نعمت ہے، تو اسے اپنی صحت کو اور اپنی تندرستی کو اور اپنے اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، جاگ لے جو جاگنا ہے اخلاق کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ وقت دیا کہ ہم یہاں اشرف الہدایت میں آئے، یہاں کے مسجد کے سنگ بنیاد میں آئے، جو کبھی سنگ بنیاد بیت اللہ کا بھی رکھا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو اوپر اٹھا رہے تھے، اس بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو قرآن نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور اسماعیل جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو وہ کیا کام کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے، جو اتنا بڑا گھر بن گیا، اتنا بڑا گھر تعمیر ہو گیا، ساری دنیا میں اس کا نام ہو گیا، اور ساری دنیا اس بیت اللہ کے پاس جاتی ہے، ساری دنیا وہاں جا کر سجدہ کرتی ہے، دنیا کے کونے کونے سے آدمی وہاں پہنچتا ہے۔ آخر اس تعمیر میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا کیا کمال۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، حضرت ابراہیم اور اسماعیل یہ دعا کرتے جاتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، اے ہمارے رب اس بیت اللہ کی تعمیر کو ہماری طرف سے قبول فرما لیجیے۔ آپ سننے والے ہیں اور آپ جاننے والے ہیں، تو میں بھی یہی کہوں گا حضرت مولانا شہزاد علی صاحب سے کہ آپ بھی اپنے اس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کرا رہے ہیں، تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پڑھتے جائیں اور چڑھتے جائیں، انشاءاللہ العزیز یہ تعمیر بہت جلد بلندی پر پہنچ جائے گی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کو بنوا لیتا ہے، بہت جلد اللہ کا گھر بن جاتا ہے، بس نیتیں درست ہونی چاہیے۔ انسان تو اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنی نیت کو صحیح رکھے، اپنی نیت کو خالص رکھے، اخلاص و للہیت کے ساتھ کام کرے، اللہ کی اعانت آتی ہے، اس کی مدد آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس گھر کے لیے قبول فرمائے،
اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔